السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ قریب قریب آ جائیں، آواز جائے کہ نہیں وہاں تک، مشکل ہے جانا، دیوار بھی تو کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 284 سیریل ہے۔ ہم نے آپ کو بات شروع کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے متعلق، تو ہم نے آپ کے سامنے طہارت سے شروع کیا ہے اور اس کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے، جو اللہ نے توفیق دی بات کی آپ سے۔ آج روزے کے بارے میں سب سے پہلی بات تو روزے کے بارے میں یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں اس دنیا میں، ہر نبی کو اللہ نے روزہ عنایت کیا ہے۔ اختلاف اس بات میں ہوتا ہے کہ روزے کی کیفیت کیا ہے، یعنی روزہ ہمارے پاس جو جس سسٹم سے ہے، اسی سسٹم سے ہر نبی کو ملا ہے یا سسٹم الگ ہے؟ تو ہر عبادت میں سسٹم الگ ہے۔ اس میں سے جو سسٹم اللہ کے رسول کو دیا جاتا ہے وہ مڈل سسٹم ہوتا ہے۔ مڈل سمجھتے ہیں کہ نہ بہت ہائی فائی اور نہ بہت لو، بیچ کا سسٹم دیا جاتا ہے۔ طہارت پہ یہ بات آپ کو بتانا بھول گیا تھا، یہودیوں کے ہاں جو توریت میں لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ اگر پیشاب لگ جائے تو جب تک کپڑے کو کاٹ کر نہیں پھینک دیا جائے گا کپڑا پاک نہیں ہو سکتا۔ اب اسٹریم کی بات ہے۔ اب ایک آدمی اگر بیچارہ سوٹ بنایا ہے 2-4 ہزار کا، اور اگر بچہ پیشاب کر دیا اس کا تو سوٹ برباد ہو گیا۔ تو اس امت کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں وہ اسی لیے قرآن کہتا ہے امۃ وسطاً، کہ یہ جو امت ہے نا یہ درمیانی، اس کے سارے احکامات جو ہے وہ درمیانی ہیں۔ تو روزے کے بارے میں بھی یہ بات آپ جانیں کہ روزہ جو ہے نا وہ پوری دوسری امتوں میں جو کیفیت ہے، جیسے یہودیوں کے روزے کے بارے میں خاص ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور ان کی کتابوں میں بھی، کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو سحری کرنے کے بعد اگر افطاری کرنے کے بعد جب سو جاتے تھے تو روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا۔ اگر کسی کو نیند سورج ڈوبنے کے آدھا گھنٹے کے بعد آ گئی تو روزہ اسٹارٹ ہو گیا۔ اب وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہوا اور فضل ہوا کہ اس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سسٹم سے بتایا کہ سورج ڈوبنے کا نام روزے کو کھول دینا ہے، اور صبح صادق کے ہونے کا مطلب روزہ اسٹارٹ ہو جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو اس کے پہلے بھی غالباً یہ بات بتائی ہے میں نے کہ مکی زندگی میں روزہ فرض نہیں ہوا۔ روزہ جو فرض ہوا ہے وہ مدینہ آنے کے 2 سال کے بعد سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، اور اس کے پہلے جو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے وہ صرف محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور اس روزہ رکھنے کی نوعیت بھی تقریباً فرض کی سی تھی، اوبلیگیٹری تھی۔ لیکن جب یہ روزہ اللہ نے 30 عنایت فرما دیا، اس کے بعد سے جو ہے اس کی حیثیت فرضیت کی ختم ہو گئی۔ آپ نے خود بھی اور امت کو بھی آپ نے چوائس دیا کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو روزہ نہیں رکھیں۔ جو بھی اپنے آپ کو
کہتا ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو کتاب کا دعویٰ کرتا ہے کہ آسمانی کتاب ہمارے پاس ہے، دعویٰ تو ہندوؤں کا بھی ہے۔ وید کو اسی لیے وید میں اگر آپ اٹھا کر کے رائٹر کا نام دیکھیں گے نا تو وید میں رائٹر کا نام نہیں لکھا رہتا ہے۔ جو وید ان کی کتاب ہے اس میں رائٹر کا نام نہیں ہوتا ہے۔ جو ان کی کتاب قرآن ہے اس میں بھی رائٹر کا نام نہیں ہوتا ہے۔ ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں کتنی چینجنگ آئی ہے، کتنے % حقیقت رہ گئی ہے۔ بہرحال تو ہر اہل کتاب کا دعویٰ ہے کہ رمضان جو ہے نا، روزہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روزے کو عبادت کے طور پہ بیان فرمایا۔ اچھا، تو ہم شروع سے بات کریں گے رمضان کے بارے میں انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اہتمام کیسے کرتے تھے اور روزہ کس طرح رہتے تھے۔ ہمارے سامنے عموماً ذکر کیا جاتا ہے ہمارے اکابرین کا روزہ، نبی کا روزہ ذکر نہیں کرتے، آپ نوٹ کریں۔ حالانکہ کسی بھی ایسے آدمی کا روزہ ذکر کرنا کہ جس سے ہماری زندگی ٹیلی ہی نہیں کر سکے، آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ ہے، حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ، سب کے روزے ذکر کیے جاتے ہیں ہمارے اکابرین میں سے۔ یہ سب کو کوئی کام نہیں ہے، آپ کو دکان بھی جانا ہے، جاب بھی کرنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو وہ جو کہا جاتا دن میں اتنا پڑھتے تھے، رات میں اتنی تلاوت کرتے تھے، یقینی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس ٹائم بھی ہے، شوق بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھا ہے۔ یہاں شوق بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اگر بیان کیا جائے تو کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ صاحب یہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ یہ بڑی شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت تک کے لیے اپنی امت کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے کیا کرایا، ان سے کام کروایا ہے، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ بھائی وہ تو نبی تھے، وہ رکھ سکتے ہیں، اتنا عبادت کر سکتے، ہم کہاں کر سکتے۔ ایسا جملہ جو ہے وہ کوئی کہہ نہیں پاتا۔ آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا بایزید بسطامی کے بارے میں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ایک کرسچن رہتا تھا اور دوسری طرف ایک غیر مسلم رہتا تھا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ اس غیر مسلم سے کہ تمہارے بغل میں بایزید بسطامی جیسا آدمی رہتا ہے، اتنا بزرگ، اور تم اسلام نہیں قبول کرتے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو، بایزید بسطامی جو عمل کر رہے ہیں وہ میں جب دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں بابو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ یقینی بات ہے جو آدمی 24 گھنٹے اللہ میں مصروف ہے، وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم کو بیوی ہے، بچے ہیں، کھانا ہے۔ ہم بایزید بسطامی کا جو عمل دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو مر جائیں گے ہم، لہذا ہم ان کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے۔ اور رہا وہ دوسرا آدمی، تو کہتے تھے وہ کرسچن ہے، اس سے بہتر ہم خود ہی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کے اس عمل کو پیش کیا ہے کہ اگر ہماری امت اس پر عمل کرنا چاہے تو آسانی سے عمل کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب شروع کر رہے ہیں ہم اپنی بات کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رجب کے مہینے سے شعبان کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ رجب میں دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو زندگی عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے اپنی امت کو کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ رمضان کی تیاری پہلے سے ذہنی طور پر آپ تیار ہوں کہ ہم کو رمضان جو ہے وہ گزارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو لوگوں سے کہتے تھے کہ ذرا چاند دیکھنے میں جو ہے آپ لوگ ذرا
چاند دیکھیے گا ضرور۔ اب تو خیر ہم پیپر پہ ٹی وی پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں، لیکن آج بھی گاؤں وغیرہ میں بہت احتیاط سے چاند دیکھا جاتا ہے، اور اس سنت کو لوگوں نے زندہ کر رکھا ہے۔ شہر والے اگر دیکھنا بھی چاہیں تو دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ جب لائٹ ہو جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ صحابہ بھی اور آپ خود بھی جو ہے وہ چاند دیکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری عشرے میں جب روزہ 8-10 دن رہ جاتا تھا تو آپ تقریر کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ایک مہینہ آنے والا ہے، اور اس کی پوری فضیلت بیان فرماتے تھے کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو اس کی ساری باتیں، اب اگر میں وہ تقریر کروں گا تو پورا ٹائم اس تقریر میں چلا جائے گا، تو لے دے کر کے خلاصے کلام یہ ہے کہ اس کی فضیلت بیان کرتے تھے کہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے تھے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ تو شعبان کے آخری عشرے میں جو استقبال رمضان کے نام پہ پروگرام ہوتا ہے وہ اسی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کیسے کرتے تھے، تو آپ کی عبادت حقیقت میں 2 حصے میں تقسیم ہوتی تھی، ایک جو 20 رمضان تک اور ایک 20 رمضان سے لاسٹ تک۔ 20 رمضان سے لاسٹ تک کا ہم الگ ذکر کریں گے، 20 رمضان تک الگ ذکر کریں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملے میں بڑی پیاری بات کہہ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کا ہر طریقہ اپنے نارمل سے بڑھا دیتے تھے۔ مثلا اگر روزانہ 2 پارہ پڑھتے تھے تو رمضان میں 4 کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا جتنی بھی عبادتیں تھیں وہ ساری عبادتوں کو کیا کرتے تھے، ڈبل ٹبل کر دیتے تھے۔ تو یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار میں دن بھر مصروف رہتے تھے، اور دن بھر سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کھاتے پیتے نہیں تھے، بازار نہیں جاتے تھے، بھی سب کچھ ٹائم ٹیبل چلتا تھا۔ دعوت کا کام اپنی جگہ کرتے تھے، اس کے بعد بازار جانا اپنی جگہ تھا، بیویوں کی خیریت لینا اپنی جگہ تھا۔ یہ 20 رمضان تک ہوتا تھا، یعنی نارمل لائف کے ساتھ ساتھ عبادت کے ٹائمنگ کو کیا کر دیا جاتا تھا، بڑھا دیا جاتا تھا، اور لوگوں سے بھی اس بات کی آپ ترغیب دلاتے تھے کہ لوگوں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف رغبت کریں، کیونکہ جو بھلائی سے روکنے والا پارٹنر ہے شیطان، وہ جکڑ دیا گیا ہے۔ لہذا آپ جو ہے اگر اس مہینے میں بھلائی کرنا چاہیں گے تو بھلائی کرنے میں رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے نفس کی ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اصل شیطان ہے، بڑا شیطان، وہ شیطان جو ہے نا وہ بندھا ہوا ہے۔ اور ہم پریکٹیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں آدمی جو ہے وہ عام آدمی بھی نیکی کیا ہے کرنے لگتا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ جو بڑے شیطان ہیں وہ جکڑ دیے گئے۔ اس لیے بڑے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ حرکتیں ہوتی بھی رہتی ہیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب بڑے شیطان جکڑ دیے گئے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ چھوٹے والے نہیں جکڑے جاتے ہیں، چھوٹے والے جو ہے وہ چھوڑے رہتے ہیں، بڑے والوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ غالب کے بارے میں بہت مشہور ہے، غالب روزہ نہیں رکھتے تھے، غالب کوئی اچھا کام کرتے ہی نہیں تھے سوائے شاعری۔ تو ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے، رمضان کا دن تھا، تو ایک صاحب نے کہا کہ غالب یار رمضان کا دن ہے، اس میں تو شیطان بھی جکڑ دیا جاتا ہے، پھر بھی تم روزہ نہیں رکھ کے کھا رہے ہو۔ کہا وہ جو جکڑا ہے وہ یہی جکڑا ہے، اسی کمرے میں جکڑا ہے جس کمرے میں بیٹھ کر میں کیا کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں۔ تو جن لوگوں کو اللہ نہیں توفیق دیتا ان کے لیے چھوٹا شیطان بھی کھلا رہے یا بڑا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی توفیق ہر عبادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب سحری کے بعد اٹھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک مسجد میں رہتے تھے، اور فجر میں بیٹھ کر کے لوگوں سے کچھ باتیں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے،
کوئی بات اشکال ہوتا تھا جواب دیتے تھے، خواب کی تعبیر بتاتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آرام فرماتے تھے، پھر اپنا روٹین کے مطابق زندگی چلتی رہتی تھی 20 دن تک۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت جو ہے وہ کثرت سے کرتے تھے، اور کوئی سائل اگر آ جاتا تھا مانگنے والا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس نہیں کرتے تھے، وہ اس بات کو اس وقت اگنور کر دیتے تھے کہ آیا یہ مستحق ہے یا نہیں۔ جس نے بھی ہاتھ پھیلا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ رہا وہ آپ دے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی عادت تھی کہ اگر ایک شاعر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حضور نے دینے کے معاملے میں کبھی لفظ لا استعمال ہی نہیں کیا۔ لا کے معنی ہوتے نہیں کہ، یعنی کبھی کسی نے مانگا ہو اور حبیب مصطفیٰ نے کہا ہو لا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مخیر تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، ایک مرتبہ کیا کئی مرتبہ ہوا۔ عربی میں حاتم کا قصہ بڑا مشہور ہے، اردو والے بولتے ہیں حاتم طائی، جو بڑا ہی سخی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاتم طائی سے بھی بڑے تھے۔ حاتم طائی کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ اس کے پاس نہیں رہا ہو اور اس نے قرضہ لے کے دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتفاق سے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ بندہ جو مانگ رہا ہے یہ مستحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں جس کے بارے میں تم کو یقین ہو کہ میرا نام لینے پر تم کو قرضہ دے دے گا، اس سے جا کے یہ کہہ دینا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قرضہ دے دے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہم تو کسی کو قرضہ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے سے جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ کبھی ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت ہو اور اس کے باوجود ہم پریفرنس دے دیں دوسرے کو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایک دم الٹی تھی، اپنی ضرورت کو نیچے کر دیتے تھے اور سامنے والے کی ضرورت کو کیا کرتے تھے؟ آگے بڑھا دیتے تھے، اور قرضہ لے کر کے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ مدد فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسے آندھی چلتی ہے، آندھی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے آندھی چلتی ہے اور بہت تیز ہوائیں ہوتی ہیں، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دینے والے ہوتے تھے۔ جیسے آندھی چل رہی ہو اور لوگ جو پریشان ہوتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے۔ یہ سارے واقعات سن 6 ہجری سے پہلے کے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ سن 6 کے بعد اللہ نے اسلام کو اتنی دولت دی کہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس سے پہلے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ جنگ خیبر میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بکریاں آئی ہیں وہ 45,000 گنی گئی ہیں۔ جو آپ کا شیئر تھا 1/5، چونکہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو 1/5 رسول کا ہوتا ہے اور بقیہ میں مجاہدین تقسیم کرتے ہیں، تو وہ 1/5 کا جب گنا جا رہا تھا تو ایسے ہی اندازے سے بانٹ دیا گیا تھا کہ بھئی یہ اتنی تمہاری ہیں، اتنی تمہاری ہیں۔ تو اس میں سے جب گنا جانے لگا تو 45,000 بکریاں گرنے کے بعد ابھی بکری کا ریوڑ ختم نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا ایسی ہانک تو چلو ختم کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر بانٹتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے۔ علامہ وہ اعلیٰ حضرت نے شعر کہا ہے نا کہ رہ سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو اعلیٰ حضرت کا شعر بڑا پیارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے اور انفاق بھی کرتے تھے رمضان میں۔ 20 رمضان تک یہ کیفیت تھی۔ 20 رمضان کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں آپ کی عادت مبارک تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ دار لوگ تھے، قیدیوں کے، جو قیدی پکڑے ہوئے تھے تو عموماً قیدیوں کو ایک بڑی حد تک رہا کر دیا جاتا تھا۔ جن کا بہت سیریس کیس نہیں ہوتا تھا
ان سب کو رمضان میں کیا کر دیا جاتا تھا؟ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آج بھی عربوں میں ماشاءاللہ یہ بات موجود ہے کہ جب کیا کہتے ہیں رمضان آتا ہے تو ہزاروں قیدی جو ہے عرب دنیا میں چھوڑے جاتے ہیں اور ان کی لسٹ باقاعدہ جاری ہوتی ہے اور ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ جن کا بہت سیریس کیس ہوتا ہے ان کے نہیں، لیکن جو چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں، جیسے کسی کی 4-6 مہینہ سزا باقی ہے یا یہ کہ 1 سال کی سزا ہو گئی ہے، ایسے تمام قیدیوں کو رمضان میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کرمنل کیس نہیں ہو۔ کرمنل کیس ہوتا ہے تو اس پر توجہ دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت یہی تھی کہ جو قیدی ایسے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے، اور جو قیدی اسلام کے لیے خطرناک ہوتے تھے ان کو نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ دیکھیں، بھولا مومن اللہ کو نہیں پسند، یہ بات یاد رکھیں۔ بھولا مومن اللہ کو نہیں، مومن ہوشیار ہونا چاہیے، نہیں دھوکہ کھا جانا اور نہیں میں بھولے پن، یہ کوئی اچھی چیز۔ عورت بھولی اللہ کو پسند ہے، لیکن مرد ہوشیار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کو دھوکہ لگ جائے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیتے تھے کہ آپ اب ہوشیار ہو جاؤ بھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے پہلوان لنگوٹ کس کے میدان میں اترتا ہے اور ایک دم ریڈی ہو جاتا ہے، اس وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ شذ بہتر ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اردو میں ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ کمر بستہ ہو جاتے تھے اور ایک دم تہجد اور سر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بستر چھوڑ دیتے تھے۔ بستر چھوڑنے کے 2 معنی ہیں، اعتکاف چلے جاتے تھے تو بیویوں سے تعلق نہیں ہوتا تھا، دوسرا معنی ہے کہ ایک دم سوتے ہی نہیں تھے، بہت نارمل سوتے تھے اور پوری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ یہ وہ گزار رہا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، پوری رات عبادت کر رہا ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے لیے اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے گزارا، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم آخری عشرہ گزاریں۔ ہوتا یہ ہے جو ہم جتنے ایکسکیوز پیش کرتے نہیں، صاحب بے دکان ہے، یہ کبھی اللہ کے لیے بھی چھٹی لینا چاہیے۔ چھٹی ہم لیتے ہیں دوسرے کاموں کے لیے، میڈیکل جھوٹا لگاتے ہیں دوسری چیزوں کے لیے، لیکن کبھی اللہ کے لیے چھٹی نہیں لی گئی ہے کہ اللہ کے لیے چھٹی لی جائے۔ کتاب نے مجھے 10 دن جو ہے وہ اعتکاف کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اس طریقے سے پابندی فرماتے تھے، وہ کیفیت ہماری نہیں ہے۔ ہماری چھٹی پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے رمضان کے لیے شاید بہت کم، عرب لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں، چھٹیوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں پورے رمضان چھٹی لے لیتے ہیں۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے لیے کبھی چھٹی لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ بھائی یہ عشرہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ چلے جاتے تھے اعتکاف میں۔ آپ جب اعتکاف میں چلے جاتے تھے تو یہاں پر یقینی بات ہے کون اٹھانا، کون جگانا، کون کرانا، اس لیے اس کی اہمیت پہلے بتاتے تھے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے ساری احادیث کو ملانے کے بعد کہ سن 2 ہجری کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سن 2 ہجری سے اگر آپ ملائیں گے ٹوٹل تو آپ کو تقریباً سمجھ جاؤ 9 اعتکاف ملا ہو، 9 رمضان ملا ہوگا، 2 کا ملا ہوگا اور 10 تک ملا ہوگا، تو 9 رمضان ملا ہوگا۔ 9 رمضان میں 1 رمضان کے بارے میں تو صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اعتکاف نہیں کر پائے، اب بچا 8 اعتکاف کی جو کیفیت ہے وہ صحابہ نے بیان فرمائی ہے، تو اس میں گھر والوں کو بھی صحابہ کو بھی اعتکاف کی بھی ترغیب دیتے تھے اور عبادت کی بھی ترغیب دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کیے، بخاری کی روایت ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی اعتکاف کروں گی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو مسجد نبوی کا جو ایریا تھا، تو خیر کورڈ ایریا ہے تو وہ سارا کا سارا کھلا میدان تھا، تو اس میں ان کا بھی خیمہ لگا دیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اب وہ ایک دوسری سوکٹ کو معلوم ہوا کہ صاحب انہوں نے خیمہ لگا دیا ہے، حضرت حفصہ کو معلوم ہوا،
اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کمپٹیٹر ہیں، کیونکہ یہ اگر ابو بکر کی بیٹی ہے تو وہ عمر کی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ رسول میرا بھی خیمہ لگانا ہے، تو حضور نے کہا ان کا بھی خیمہ لگا دو۔ تیسرے نمبر پہ جو آپ کی پھوپھیداد بہن ہیں وہ بھی قرشی ہیں، قریشی ہیں، انہوں نے کہا میرا بھی خیمہ لگنے کا ہے۔ تو 1 سال تو آپ نے تینوں کا خیمہ لگوا دیا۔ اس کے بعد ایک دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو لگا کہ اب یہ اعتکاف نہیں رہ گیا، یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، تو ایک کا لگا دیا، دوسری محترمہ نے کہا میرا بھی کا ایسا کرو پہلا والا بھی اکھاڑ دو بھائی، پہلا والا بھی کیا کرو اکھاڑ دو، کیونکہ اب جو ہے نا وہ اعتکاف کیا بن گیا ہے، کمپٹیشن بن گیا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ اگر آج بھی عورتیں کرنا، عربوں میں تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ مسجد ہی میں انہوں نے سپریٹ جو ہے وہ بنا رکھا ہے اعتکاف کے لیے، ان کا سارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سب ایسا پہلے سے سسٹم سے مسجد بنی ہوئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا عورت کب آئی کب گئی کہاں اعتکاف کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی شکل میں عورتیں اعتکاف کرتی ہیں۔ تو اگر ابھی ہمارے پاس ایسی سہولت ہی نہیں ہے، لہذا عورتیں اگر گھر میں اعتکاف کرنا چاہیں تو گھر کے کسی کمرے کو مختص کر سکتی ہیں اور کر کے وہاں پر اعتکاف کر لیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ناپاک ہو گئی بیچ میں تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ بہرحال بعض عورتیں آج بھی جو ہے بعض جگہوں پر اعتکاف کرتی ہیں، تو اعتکاف عورتوں کا سنت سے ثابت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم لوگ اعتکاف کرتے تھے، اور جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے تو ہم لوگوں نے اس کو پابندی سے اعتکاف کیا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔ راتوں میں وہ اعتکاف میں حضور کرتے کیا تھے؟ بڑی عبادت حضور کی تھی کہ کسی طرح لیلۃ القدر مل جائے، اس کی تلاش ہوتی تھی لیلۃ القدر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، صحیح ان کی روایت ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر معلوم ہو جائے کہ آج اعتکاف ہے تو کیا کرنے کا ہے؟ تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا، بہت مشہور دعا ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا کو کثرت سے پڑھی جائے۔ دیکھیں جن جگہوں پر دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے تو ان جگہوں پہ سب سے قیمتی دعا ہوتی ہے کہ آپ رضا الہی مانگیں۔ بقیہ چیزیں تو ٹھیک ہے، انسان ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے، لیکن رضا الہی جو ہے نا وہ سب سے بہترین دعا ہوتی ہے۔ مولانا زکریا علیہ الرحمہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے، تو مولانا سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت ہر سال جاتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ کوئی خاص آدمی پوچھا ہوگا، وہ خاص نے بات میں اس کو عام کر دیا ان کی بات کو، ورنہ انہوں نے عام محفل میں بات نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے پوچھا ہے تو تھوڑی دیر آنا کانی کیے، نہیں بتانا، وہ پیچھے پڑ گیا، نہیں حضرت بتائیے۔ انہوں نے کہا بھائی میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جب ہاتھ اٹھانا تو واپس نہیں کرنا، نہیں سمجھے؟ جب بھی میں ہاتھ اٹھاؤں تو اس کو واپس نہیں کرنا۔ تو اب یہ بندہ مانگا کچھ نہیں لیکن مانگ سب کچھ لیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹیکنیکل لفظ میں کہ اللہ ہم کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا بنا دے؟ مستجاب الدعوات بنا دے کہ جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو آپ واپس نہیں کریں۔ تو بڑے لوگوں کی خیر بڑی باتیں ہیں، تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہہ کر کے کیا کر دیا، ساری دعاؤں کو ایک ہی میں لپیٹ کر کے رکھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے میں جو ہے آپ کو مستجاب الدعوات کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آلریڈی مستجاب الدعوات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ساری دعائیں کلیکٹ کی جائیں جو آپ نے کی ہیں، اس میں سے کون سی قبول نہیں ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے بعض یہودی بھی آ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے ہونا کر کو چھینکتے تھے، چھینک نہیں آتی تھی۔ بتایا تھا ایک مرتبہ آپ کو نا کہ اللہ کے رسول کے محفل میں آتے تھے تو جان بوجھ کر کے چھینک نہیں، تو اس پر وہ الحمدللہ کہتے تھے۔
تو اللہ کے رسول جواب دیتے تھے یرحمک اللہ، تو ان کو یقین تھا کہ اگر ایک مرتبہ بھی یہ بندہ ہم کو بول دے گا کہ اللہ تم پر رحم کرے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بعد میں صحابہ نے بتایا کہ یہ ہونا کر کو چھینک رہے ہیں حضرت، ان کو چھینک نہیں ہوتی ہے وہ، لیکن آپ کی محفل میں آتے جان بوجھ، اتنا سب جاننے کے باوجود بدماش اسلام نہیں قبول کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ مطلب ایک آدمی اتنا یقین رکھ رہا ہے کہ اگر ان کی زبان مبارک سے نکل جائے گا تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صاحب یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کو قبول کر لیا جائے، تو توفیق اٹھ جاتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، تو توفیق اٹھ جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش فرماتے تھے، اور صحابہ کو بھی اور اپنی امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی کہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ لیلۃ القدر اپنے آخری عشرے میں ہے، لہذا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آخری عشرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ، یہ جو 25 اور 27 کی رات یا 27 کی رات، اس میں بھی حدیثیں کثرت سے ہیں 27 کی رات۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ امام اعظم کا کہنا ہے کہ ہر سال لیلۃ القدر ایک رات میں ہونا ضروری ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اسی بنیاد پر ان کی دلیل ہے امام اعظم علیہ رحمہ کی کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 کے بجائے پوری طاق راتوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اچھا، اب طاق رات کہیں کچھ ہوتی ہے کہیں کچھ ہوتی ہے، اور عموماً تو ہماری عرب سے طاق رات جہاں جس دن ان کی طاق رہتی ہے ہماری اور رہتی ہے، ہماری وہ جفت طاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو امام اعظم کی جو رائے ہے اسی رائے کے تحت لیلۃ القدر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر علاقے میں اور ہر سال ایک رات میں ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آج یہاں لیلۃ القدر ہو، امریکہ میں نہیں ہو سکتا ہے سعودیہ میں ہو، یہاں نہیں ہو۔ جیسے جمعہ کی گھڑی کے بارے میں نا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ اب یقینی بات ہے ایک جگہ رات ہے وہاں جمعہ پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، تو وہ گھڑی کا ہر ایک ہی وقت میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، علاقے کے لحاظ سے بھی الگ ہو سکتی ہے اور شہر وائز بھی الگ ہو سکتی ہے، بہرحال ایک گھڑی ہوتی ضرور ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ اپنے آخری عشرے کو گزارتے تھے۔ سحری اور افطاری، سحری کے بارے میں ایک پالیسی بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی سحری جو ہے نا وہ آخر وقت میں کرو۔ ایسا بھی آپ نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ آپ افطار کر لیتے تھے، افطار کرنے کے بعد کھانا نہیں کھاتے تھے اور کھانے کو ڈیلے کرتے تھے اور سحری اور کھانا ملا لیتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ افطاری بھی جم کے کر لینا ہے، اس کے بعد کھانے کا لوڈ بھی پورا لے لینا ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ اب سستی لگ رہی ہے۔ یقینی بات ہے کہ سستی لگے گی، بندہ لوڈڈ ہے، تو اس لیے افطاری مختصر کیا بھی بتا رہا ہوں افطاری آپ کیا کرتے تھے۔ افطاری کی گئی، افطاری کرنے کے بعد کھانے کو کیا کر دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا، اور سحری کے ٹائم میں ہی کھانا بھی کھا لیا گیا اور سحری بھی کر لی گئی۔ تو اس سے یہ نتیجہ ہوتا تھا کہ یہاں سے لے کر کے سحری تک کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ پیٹ لائٹ ہوتا تھا، لہذا عبادت کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ ایسا بھی کئی حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ نے سحری تک کھانے کو ڈیلے کیا اور دونوں ایک ساتھ کیا۔ افطاری کے سحری کے بارے میں پہلے بات کر لیتے پھر افطاری۔ سحری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی یا میری امت گمراہ نہیں ہوگی، ایسے دو چار الفاظ آئے ہیں کہ جب تک وہ سحری کو آخری وقت میں کرتی رہے گی۔ تو آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم رات میں جاگتے ہیں دیر تک، 2-2:30 بجے سحری بھی کر لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو جاتے ہیں، اطمینان سے پھر اٹھ کر کے اپنا نماز پڑھتے ہیں۔ بڑا طبقہ خیر نہیں ہے، چھوٹا ایک طبقہ ایسا بھی کرتا ہے، سحری کو جان بوجھ کر کے کھاتا ہی نہیں، کیونکہ سحری کھانے کے لیے اس کو بہت لمبا جگنا پڑتا ہے۔ ایک طبقہ اور بہت بڑا ہے جو اذان ہوتے ہی نماز گھر میں پڑھ لیتا ہے اور ٹان کے سو جاتا ہے، وہ ایک طبقہ ٹھیک ٹھاک ہے، سمجھے۔ یہ ساری چیزیں سنت رسول کے خلاف ہے، لہذا سحری کو آخری وقت میں آپ نے سحری کی اس لیے بھی پابندی فرمائی کہ دوسری قوموں میں اور ہماری قوموں کے درمیان میں جو فرق ہے
روزے میں وہ سحری ہے، لہذا سحری ضرور کھایا کرو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بغیر سحری کھائے بھی روزہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ روزہ نہیں، روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری کھانا اللہ کے رسول فرمایا برکت کی چیز ہے، اور سحری اس لیے سے کھائی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سحری میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز کھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ میٹھی چیز۔ نمکین چیز کھانے میں بعد میں، یہاں پہ تو آپ لوگوں کو موسم کی وجہ سے زیادہ پتہ نہیں چلتا ہے، عربوں میں زبردست پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ نے سحری کے ٹائم میں نمکین چیزیں کھائی ہیں نا تو 8-9 بجے کے بعد سے ہی پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر میٹھا کھایا جاتا ہے تو 2-2:30 بجے تک بہت آسانی سے روزہ گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد خیر شدت ہوتی ہے، کیونکہ ٹمپریچر 40، 42، 45، 49، 51، 52 تک جاتا ہے۔ تو 52 ٹمپریچر جب ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ تو اعلان نہیں کرتی ہے، جن کے پاس اپنے گھروں میں معلوم رہتا ہے، تو آپ پانی چھو نہیں سکتے۔ سولار کا پانی نہیں، وہ جو ڈائریکٹ پانی آ رہا ہے ٹنکی سے، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ اس درمیان میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ گیزر میں کو آن رکھتے ہیں، مطلب سوئچ نہیں، پانی جانے کا، تو اس میں جو جمع رہتا ہے وہ ٹھنڈا پانی رہتا ہے، وہ مکس کر کے لوگ وضو کر لیتے ہیں۔ تو گیزر کا ایک استعمال بغیر آن کیے بھی ہے۔ ہم لوگ تو سردیوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ گرمیوں میں گیزر کا ایک اچھا استعمال ہے کہ اس میں پانی جم جاتا ہے 20-25 لیٹر، تو وہ ٹھنڈا رہتا ہے، کیونکہ وہ گھر کے اندر رہتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو ایسی شدت کے موقع پہ اگر آدمی نمکین کھائے گا تو پیاس زیادہ لگے گی، لیکن یہ سمجھ کے نہیں کھانا چاہیے، بلکہ سمجھ کے کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ سحری میں جو ہے میٹھا کھایا جائے، کھانے کو آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول، بخاری کی روایت ہے کہ میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک کہ افطاری میں جلدی کرے گی۔ سحری میں تاخیر کرنا ہے، افطاری میں جلدی کرنا ہے۔ افطاری کے لیے جو ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے کہ افطاری جو ہے نا وہ تازہ کھجور سے کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ تازی کھجور ہر جگہ میسر نہیں ہوتی، اور نبی کے زمانے میں بھی تازی کھجور ہمیشہ نہیں میسر ہوئی ہے، لیکن 10 سال ہی آپ نے روزہ رکھا ہے۔ غور سے سنیے گا جو میں بات کہنا چاہتا، میں نے اس کو بڑا سوچا کہ یہ تازی کھجور ہمیشہ کیسے مل جائے گی؟ تازی کھجور تو ہمیشہ رہتی نہیں ہے، تازی کھجور کا سیزن 4 مہینے زیادہ سے زیادہ ہے۔ تو اگر 4 مہینے کا مان لیا جائے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر روزہ ایسے موقع پہ آیا کہ کھجور کا سیزن رہا تو 10 سال تک سیزن رہے گا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جو سیزن آئے گا 10 دن ہی کا تو فرق ہوتا ہے، تو ہر سال 10 دن اگر فرق ہوا تو 10 سال میں کتنے دن فرق ہوئے؟ 100 دن کے فرق ہوئے، 100 دن کے فرق ہوئے، اور 4 مہینے کا سیزن رہتا ہے تو 120 دن تو کھجور رہتی ہے۔ لہذا وہ سارا سیزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ملا رمضان کا کہ جس میں کھجور کا سیزن رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور میسر نہیں ہوئی تو دوسری کیٹیگری لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی کھجور سے کرتے تھے، چھوارے سے بھی کرتے تھے، اور جیسے آپ لوگ ہم لوگ کرتے ہیں کھجور، اس سے یہ سیکنڈ اسٹیپ تھا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ملتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پانی سے کرتے تھے، اور اگر پانی نہیں ملتا تھا، ایسی حدیث نہیں ہے کوئی، لوگوں نے ایسے کر کے چوتھا ایک ڈال دیا ہے کہ اگر پانی نہیں ملتا تھا تو نمک سے کرتے تھے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ عورت میں کا مسئلہ ہے، پانی والا، پانی سے نمک والا، نمک کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے کیا کر لیا ہے، بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر، اور آپ کی عادت کیسی تھی افطاری کرنے کی، 1-2 آدمی کو باہر اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیتے تھے کہ سورج جیسے ہی ڈوبے نا فوراً وہاں سے بتاؤ۔ تو مسجد نبوی کے قریب، کیونکہ مسجد نبوی کے لیفٹ سائڈ آج بھی میدان ہے، پہلے بھی میدان تھا، تو تھوڑا سا وہاں شاید ٹیلا ویلا رہا، تو اس پر وہ چڑھ جاتے تھے صحابی، اور وہ وہاں دیکھتے رہتے تھے کہ سورج کب ڈوبا۔ اور ویسے جو ماہر ہوتے ہیں وہ ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھتے بتاتے تھے سورج ڈوب گیا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں، ہمارے بچپن میں خود گھڑی نہیں تھی پورے گاؤں میں، تو ایک صاحب تھے، وہ صاحب جو ہے وہی سب گھڑی تھے، بولتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے ایسے دیکھتے رہتے تھے، ہاں بھائی کھولو روزہ، بس وہ گھڑی بول دیا، روزہ کھول دیا، سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی متعین کرتے
جب وہ آدمی کو بھیجتے تھے تو آپ کھجور اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے. آپ نے دیکھا نا کہ جب لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ کھجور اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے، ان کو معلوم نہیں سنت ہے، لیکن آج سے آپ کو سنت سمجھ کر کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اپنے ہاتھ میں لیے رہتے تھے، اور جیسے ہی وہاں سے سگنل ملتا تھا کتاب سورج ڈوب گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ریڈی رہتے تھے کھجور لیے ہوئے، اور آپ فوراً کھجور کھا لیتے تھے. اٹھا کر اس وقت نہیں کھاتے تھے آپ پہلے سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جیسے ہی سورج ڈوبے ویسے ہی کیا ہونا چاہیے؟ افطار ہونا چاہیے. ایک جگہ دوسری حدیث ابن خزیمہ کی ہے کہ تارے نکلنے کے بعد اگر نکل آیا اور آپ نے روزہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت سخت غلطی ہوئی. حالانکہ شیعوں نے وہ اپنا روزہ ہی رکھ رکھا ہے کہ جب تک تارے نہیں نکلیں گے تب تک روزہ نہیں کھلے گا. حالانکہ حدیث میں سخت اس کی منع دی. آئی ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ تارے نہیں نکلنا چاہیے. تو سنت یہ ہے کہ آپ کھجور ہاتھ میں رکھیں اور جیسے ہی اب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے روزہ کھولتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ جو حدیث اتنی سختی سے بیان کی جا رہی ہے، لے تو جو بوڑھے بوڑھے رہتے گاؤں میں وہ ایک جملہ بولتے ہیں، ہمیں یار اتنی دیر تک 2 منٹ اور صبر کرو نا. یہ 2 منٹ اور صبر جو کرنے کی بات ہے یہ شیطانی آئیڈیا ہے. صبر نہیں کرنا ہے، صبر نہیں کرنا ہے. یہ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل نہیں ہو کہ سورج ڈوبتے ہی بندہ روزہ کھولے. وہ یہ نہیں چاہ رہا. لہٰذا اب دیکھنے میں تو اچھا جملہ ہے یار، دن بھر روزہ رکھے 2 منٹ صبر کرنے میں اور کیا ہے. نہیں، تو آپ اس کی مخالفت کریں اور آپ بتائیں کہ نہیں یہ سنت کے خلاف ہے. کھانے کو بھی اللہ کے رسول اپنے سامنے رکھ لیتے تھے افطار سے، جو بھی اللہ میسر کرتا تھا رہتا تھا. تو کھجور، پانی، ستو اور دودھ کے بارے میں تو سراتن ہے کہ دودھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکھتے تھے. برابر نہیں ملتا رہا ہوگا، جب ملتا رہا ہوگا الگ الگ. یقینی بات ہے جیسے آپ ہر دن الگ الگ افطاری کرتے ہیں وہاں بھی الگ الگ افطاری ہوتی رہی ہوگی، لیکن پانی، کھجور یہ دونوں کیا تھیں؟ ہر دن کمپلسری تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح افطار فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اعتکاف کیا ہے تو اس میں ایک روایت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات کر کے اپنی بات ختم کریں گے. آج میں نے سوچا تھا بیان نہیں کر پائیں گے لیکن کسی طرح ہم نے کھینچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں ایک روایت نسائی کی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے علاوہ کبھی آپ نے ایک دن میں قرآن ختم نہیں کیا. یہ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے ایک دن میں، لیکن ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ہر رمضان میں آپ ڈیلی کیا کرتے تھے؟ قرآن ختم کر دیتے تھے. اور اس روایت پر بھی گرچہ لوگوں کا اعتراض ہے لیکن بہرحال ایک روایت ہے، تو اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے ایک دن میں تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن روز ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن سنایا وہ ایک سنایا 10 دن میں اور 2 سنایا 20 دن میں. اللہ کے رسول نے بھی 10 دن میں ایک مرتبہ سنایا، 20 دن میں 2 مرتبہ سنایا. یہ آپ کے رمضان کا آخری رمضان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جبریل علیہ السلام کو سنایا. اس سے لوگوں نے مسئلہ یہ نکالا کہ ایک مرتبہ کم سے کم سننا اور سنانا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اب چاہے بندہ نماز میں سن لے یا کسی سے ویسے سن لے، لیکن کم سے کم رمضان میں اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ آدمی ایک مرتبہ قرآن کو ضرور سنے. انشاءاللہ زندگی رہی تھوڑی سی باتیں اور ہیں رمضان کے بارے میں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.